ایسا ہمہ جہت نبی، ایسا ہمہ پہلو نبی، ایسا وسیع نبی ہے تو میرا نبی ہے۔ جس طرح خدا سب کا خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا مسلمان کا بھی خدا، کافر کا بھی خدا، مشرک کا بھی خدا، آتش پرست کا بھی خدا، ماننے والوں کا بھی خدا، نہ ماننے والوں کا بھی خدا، دوستوں کا بھی خدا، دشمنوں کا بھی خدا، اپنوں کا بھی خدا، غیروں کا بھی خدا۔ اسی طرح مصطفیٰ ہر ایک کے نبی ہیں، اپنوں کے بھی نبی، غیروں کے بھی نبی، مسلمانوں کے بھی نبی، کافروں کے بھی نبی، ہر قوم کے نبی، ہر مذہب کے نبی، ہر مذہب کو ماننے والوں کے نبی۔ بھائی اگر کچھ غلط نظر آئے تو مجھ سے پوچھ لینا یہ کیا کہہ رہے ہو، شاید اس رنگ کی باتیں سنی نہ ہو آپ نے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے خدا کی کوئی مخلوق اس کی مخلوق نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہر چیز میرے خدا کی مخلوق، ہر چیز میرے خدا کا بندہ، عبد۔ اسی طرح ہر چیز میرے نبی کی امت، میرے نبی کی امتی۔ ہر ذرہ، ہر خطرہ، اس دنیا کا ہر چپا، ہر گوشہ، ہر کونا، بلندی ان کی امتی، پستی ان کی امتی، امراض ان کے امتی، صحتیں ان کی امتی، عالم دنیا ان کی امتی، عالم آخرت ان کا امتی۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے خدا نے پیدا کی ہو، جسے خدا نے پیدا کیا ہو اور وہ میرے نبی کی امتی نہ ہو۔ اس مقام سے اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان، اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے اسی مقام سے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تو بندگان خدا، یہ نبی ایسا نبی ہے، یہ نبی ایسا نبی ہے کہ ہر شے اس کی امت میں داخل ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی میرے نبی کی امتی، ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت۔ کوئی بولو تو صحیح، میں غلط کہہ رہا ہوں، بولیں تو صحیح۔ حضرت آدم کی امت بھی میرے نبی کی امت، شیش کی امت بھی میرے نبی کی امت، حضرت ادریس کی امت بھی میرے نبی کی امت۔ بولو میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں، جواب دو۔ ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت، ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت، لیکن میرے نبی کی امت ہر نبی کی امت نہیں۔ یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، شرما گئے، لجا گئے، دامن چھڑا گئے، اے عشق مرحبا، وہ یہاں تک تو آ گئے، یہاں تک تو آ گئے۔ اب ذرا اور آگے آ جائیں۔ ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت میں داخل ہے، ایسی وسیع و عریض امت کا رکھنے والا میرا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ جو ان کو نبی نہیں مانتا وہ بھی انہی کا امتی ہے۔ جو باپ کو باپ نہیں مانتا، باپ تو اس کا باپ ہی ہے نا۔ یہ بیٹے کی نواخی ہے کہ باپ کو باپ نہیں مان رہا، لیکن اس نافرمان بیٹے کا بھی تو باپ ہی باپ ہے نا۔
دوسرا تو باپ نہیں بن سکتا. اسی طرح جس کے نور سے بنی ہے ساری کائنات، وہ ساری کائنات کا نبی، وہ آفاقی نبی، وہ کائناتی نبی، وہ ہمگیر نبی. آسمان کو آسمان نہ مانے آپ تو آسمان کا کیا بگڑتا؟ وہ تو آسمان ہے ہی. سورج کو سورج نہ مانے تو آپ کے نہ ماننے سے سورج چراغ ہو جائے گا. وہ تو سورج ہی ہے. اسی طرح بندگان خدا باپ کو باپ میں کوئی نہ مانے تو اس کی وجہ سے کسی کا باپ اس کا باپ نہیں رہے گا. نہیں. اسی طرح میرے نبی کو اپنا نبی ماننے والوں کا بھی میرا نبی، جو اسے اپنا نبی مانتا نہیں، جسے نبی تسلیم کرتا نہیں، سچا اور حقیقی نبی مانتا نہیں، سانچا پیغمبر مانتا نہیں، اس کا بھی وہ پیغمبر ہے. اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا اس مخلوق کو میرے نبی کی امت میں شامل فرمایا. ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت میں داخل. میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صحن حرم میں جا کے بولوں گا، نبی کے آستانے پہ جا کے سناؤں گا، بغداد کی گلیوں میں سناؤں گا، اجمیر کے کوچوں میں سناؤں گا. ایمان ہے جو میری زبان سے نکل رہا ہے، یہ قرآن ہے جس کی ترجمانی میں کر رہا ہوں. یہ جو بات ہے میری بات نہیں، خدا کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، نبی کی بات ہے، تمام پیغمبروں کی بات ہے. یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں. میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر بھی سنایا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا ساری کائنات کا ایک نبی، ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت میں داخل. ہر نبی کی امت میرے نبی کی امت میں داخل. اتنا ہی نہیں بلکہ جناب محترم ہر نبی میرے نبی کا امتی. ہر نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے نبی، امی لقبی، نبیوں کے نبی، امی لقبی، سرکار دو عالم صلی علی، نبیوں کے نبی، امی لقبی، سرکار دو عالم صلی علی. ہر نبی میرے نبی کا امتی. میرے نبی ہر امت کے بھی نبی اور ہر نبی کے بھی نبی. میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے نبی، حضرت شیس علیہ السلام کے نبی، حضرت ادریس کے، حضرت یوشع کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت داؤد کے، حضرت سلیمان کے، حضرت یوسف کے، حضرت یعقوب کے، حضرت ایوب کے، تمام پیغمبروں کے نبی. اسی لیے سب سے پہلا پیغمبر، میرے خیال سے آپ حضرات اکتا گئے، تقریر ختم کر لیتا ہوں پھر کبھی سنیں. بس اب گھر جاؤ، بس اب گھر جاؤ، نیند آنکھوں میں ہے پھر کل سنائیں گے. بس اب گھر جاؤ، نیند آنکھوں میں ہے پھر کل سنائیں گے. ذرا سی رہ گئی ہے رات افسانے بہت سے. عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول میرے نبی کا امتی. میرا نبی ایسا نبی ہے جو نبیوں کا نبی ہے. میرا نبی ایسا رسول ہے جو رسولوں کا رسول ہے. نبیوں کے نبی، امی لقبی، سرکار دو عالم صلی اللہ. یہ صرف امتوں ہی کی ہدایت کے لیے آئے نہیں، پیغمبروں کو ہدایت سے سرفراز کرنے کے لیے آئے. یہ صرف امتوں ہی کو پڑھانے کے لیے آئے نہیں، پیغمبروں کو بھی انہوں نے علم دیا، انہوں نے ہی ہدایت دی. ہر پیغمبر انہی سے سیکھنے والا ہے، انہی سے علم لینے والا ہے. غلط ہے؟
غلط ہے، غلط ہے تو پوچھ لیں، سمجھاؤں گا انشاءاللہ، بار بار سمجھاؤں گا، میرے گھر چلے آئیں تو اور سمجھاؤں گا، کتابوں کے حوالے سامنے رکھ دوں گا۔ ہر نبی میرے نبی کا امتی ہے، اسی لیے جو سب سے پہلے نبی آئے حضرت آدم، حضرت آدم علیہ السلام، حدیث شریف میں آیا اول الرسل آدم، اول الرسل آدم، سب سے پہلا رسول حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس دنیا میں جو آئے سب سے پہلے رسول بن کر وہ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضور کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، پیغمبری کا درجہ اور منصب اور رتبہ عطا فرمایا۔ کیوں کہ حضرت آدم کے بھی وہ نبی، امتی بعد میں آئے گا، نبی کو پہلے نبی بنا دیا گیا۔ شاگرد سے عمر میں استاد بڑا ہوا ہوتا ہے نا، اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے، استاد پہلے استاد بننے کے قابل ہو جاتا ہے، شاگرد پھر شاگرد بننے کے قابل بنتا ہے۔ استاد پہلے استاد بننے کی قابلیت پیدا کر لیتا ہے اور شاگرد اس کے بعد شاگرد بننے کے قابل بنتا ہے۔ یہی حقیقت ہے جو اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ کنت نبیا۔ دو چار آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور آپ ہیں کہ خاموش ہیں۔ اگر یہی رویہ رہا آپ حضرات کا تو شاید میں بھی سلام کر لوں۔ تو عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی سے بن رہے تھے۔ آدم شاگرد بننے کے قابل نہیں تھے، میں استاد بننے کے قابل تھا، استاد بن چکا تھا۔ آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا جسم خاکی مٹی اور پانی سے تیار کیا جا رہا تھا، اور میں تو نبوت کے منصب عظیم پر فائز ہو چکا تھا، میں نبی تھا۔ یہ رمز روح پروریو دلبری کرے، یہ رمز روح پروریو دلبری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے، یا رسول اللہ آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ ہر ذرہ ان کا امتی، کوئی شے اللہ نے ایسی پیدا ہی نہیں کی جو میرے نبی کی امت میں شامل و داخل نہ ہو۔ ایسے نبی کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ اور پھر حضور ایسے نبی ہیں، حضور ایسے نبی ہیں کہ ہر نبی کو حضور کے لیے اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کا شرف بخشا میرے نبی کے لیے، حضرت شیس کو نبی بنایا میرے نبی کے لیے، حضرت ادریس کو نبی بنایا میرے نبی کے لیے، حضرت داؤد کو نبی بنایا میرے نبی کے لیے، حضرت ابراہیم کو کے سر پر تاج خلت رکھا میرے نبی کے لیے، حضرت اسماعیل کو ذبیح بنایا، نبی بنایا، مکرم بنایا، مشرف بنایا، محمد بنایا، مطہر بنایا میرے نبی کے لیے۔ ہر نبی کو نبوت عطا فرمائی خدا لا یزال نے میرے نبی کے لیے۔ بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ایسے نبی ہیں، حضور ایسے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا یا ایھا النبی، کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، آپ کی نبوت کو منظر عام پر لانا چاہتا تھا، ان کی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے
1,24,000 پیغمبروں کو نبوت عطا فرمائی، ان کی نبوت کی نوید سنانے کے لیے. Some people are judging how this lecture is going on. کیسا چل رہا ہے، واہ واہ کتنی ہو رہی ہے، کیا نرم ہے تقریر، گرم ہے کیا ہے، دھواں دھار ہے یا کیا ہے. تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے.